اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد با نصیب کے عنوان سے ہماری بات چل رہی ہے اکابرین امت کے ادب کے حوالے سے چند اقوال پیش کرنے کی میں سعادت حاصل کرتا ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، پہلے ادب سیکھو اور پھر علم سیکھو۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ہر شے کی کوئی قیمت ہوتی ہے اور انسان کی قیمت اس کا علم اور ادب ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، میرے پاس ایسے شخص کا ذکر آئے جس سے اولین و آخرین کا علم ہو مگر وہ آداب نفس سے کورا ہو، مجھے اس کی ملاقات نہ ہونے پر مایوسی نہیں ہوگی، افسوس نہیں ہوتا۔ اور جب بھی کوئی سننے میں آتا ہے کہ فلاں شخص آداب نفس کا حامل ہے تو اس کی ملاقات نصیب ہونے پر مجھے افسوس ہوتا ہے۔ فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اسلام کے 5 قلعے ہیں۔ اسلام کے 5 قلعے ہیں۔ پہلا یقین، دوسرا اخلاص، تیسرا فرائض، چوتھا تکمیل سنن اور 5واں حفظ آداب۔ جب تک آدمی آداب کی حفاظت و نگرانی کرتا رہتا ہے شیطان اس سے مایوس رہتا ہے، اور جب یہ آدمی آداب کی حفاظت چھوڑ دیتا ہے تو شیطان اس سے سنتیں چھڑواتا ہے، اور جب انسان سنت چھوڑ دیتا ہے پھر اس کے بعد وہ کوشش کرتا ہے یہاں تک کہ فرائض بھی چھڑوا دیتا ہے، اخلاص بھی چھڑوا دیتا ہے، اور پھر آخر میں نوبت جہاں تک آتی ہے انسان یقین سے بھی خالی ہو جاتا ہے۔ اسی انداز میں حضرت ابو عبداللہ بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آداب نفس کا حاصل کرنا علم کے حصول سے زیادہ اہم ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رحمہ اللہ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بے ادب خالق و مخلوق دونوں کا معتوب اور مغضوب ہوتا ہے۔ حضرت علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنی شرح افاق کتاب کشف المعجوب میں لکھتے ہیں، تارک ادب اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دور ہوتا ہے۔ حضرت ابو عبداللہ بن حنیف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اجعل عملک ملحا وادبک دقیقا، اپنے عمل کو نمک بناؤ اور اپنے ادب کو آٹا بناؤ، یعنی ادب میں اضافہ کرو، کثرت سے عمل و ادب کی نسبت نمک اور آٹے جیسی ہونی چاہیے۔ اس لیے یہ عربی کا ایک بڑا مشہور شعر ہے اور ذخیرہ اشعار میں بہت پیارا ہے، ادب النفس ایھا الاصحاب، ادب النفس ایھا الاصحاب ترک العشق کلھا آداب۔ اے دوست، اپنے آپ کو آداب سکھاؤ، اسی لیے عشق کے سب طریقے اور راستے ادب ہی سے طے ہوتے ہیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے ادب کی توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ ہمیں ادب سکھائے اور ادب سیکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ ماں باپ کا احترام، اساتذہ کا احترام، قرآن کا ادب، مساجد کا ادب، جب با ادب ہو جائیں گے تو ہمارے نصیب با نصیب ہو جائیں گے، بے ادب ہوں گے تو نصیب ہمارے خراب ہو جائیں گے، اور دنیا میں بے ادبی ہی انسان کو ذلیل کرتی ہے۔ اسی لیے تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ تکبر عزازیل خوار کردن و زندان لعنت گرفتار کردن۔ جب انسان میں عاجزی آتی ہے وہ ادب کرتا ہے، جب اس میں تکبر آتا ہے تو وہ انسان اکڑ جاتا ہے۔ تو عزازیل کو تکبر نے جو ہے وہ خراب کیا، تکبر عزازیل خوار کردن، اس تکبر نے عزازیل کو خوار کر دیا، بزندان لعنت گرفتار کردن، اور لعنت کا توپ پڑا اور پوری دنیا میں ذلیل ہوا۔ اللہ جل جلالہ ہمیں اپنے اکابر کے نقش قدم پر چلتے ہوئے با ادب زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔